الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ اسامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر پر تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے ہم راستہ بھول گئے۔ کچھ دور ایک خیمہ نظر آیا تو اس طرف گئے، وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا تو ایک عورت خیمے سے باہر آئی اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم راستہ بھول گئے ہیں، خیمہ دیکھا تو اس طرف چلے آئے۔ عورت نے کہا، تم لوگ تھوڑی دیر یہاں ٹھہرو، وہاں تک کہ میں تمہارا حق پورا کروں جس کے تم حقدار ہو۔ وہاں ہم ٹھہرے رہے۔ وہ پردے کے پیچھے چلی گئی اور کہا، تم اپنا منہ دوسری طرف کرو یہاں تک کہ تمہارا حق دیا جائے۔ ہم دوسری طرف دیکھنے لگے۔ اس نے اپنی چادر اتار کر بچھائی اور خود پردے کے اوڑ میں ہی رہی اور کہنے لگی، اس چادر پر بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا ابھی آتا ہی ہوگا، پھر تمہاری خدمت کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ہم چادر پر بیٹھ گئے۔ کچھ دور ایک سوار آتے دکھائی دیا تو بولی، یہ اونٹ تو میرے بیٹے کا ہے، لیکن اس پر سوار ہونے والا میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور ہے۔ کچھ ہی دیر بعد سوار خیمے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے عورت سے کہا، اے عقیل، اللہ عزوجل تمہارے بیٹے کے معاملے میں تمہاری عزم و جرأت عطا فرمائے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، تمہارا بھلا ہو، کیا میرا بیٹا مر گیا؟ کہا، ہاں۔ پوچھا اس عورت، اس کے موت کا سبب کیا بنا؟ کہا، وہ اونٹ کے درمیان پھنس گیا تھا، اونٹ نے اسے کنویں میں دھکیل دیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ بیٹے کی موت کی خبر سن کر وہ صابرہ خاتون نہ روئی اور نہ ہی کسی قسم کا وویلا کیا، بلکہ اس اونٹ والے سے کہا، نیچے اترو، ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں، ان کی خدمت کا اہتمام کرو۔ وہ سامنے بھیڑ بندھے ہوئے ہیں، اسے ذبح کر کے مہمان کو پیش کرو۔ چنانچہ بھیڑ ذبح کیے گئے اور اس کے گوشت سے ہماری دعوت کی گئی۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ عورت کتنی صبر والی ہے کہ جوان بیٹے کی موت پر کس طرح غیر شرعی کام نہ کیا اور نہ ہی کسی قسم کا شور شرابہ کیا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو صابرہ خاتون نے کہا، تم میں سے کوئی شخص مجھے اللہ عزوجل کی کتاب میں سے کچھ آیت سنا کر مجھ پر احسان کر دے۔ میں نے کہا، ہاں، میں تمہیں قرآنی آیتیں سناتا ہوں۔ صابرہ خاتون نے کہا، مجھے کچھ ایسی آیتیں سناؤ جس سے صبر و شکر کی دولت نصیب ہو۔ میں نے سورۃ بقرہ کی درجدد آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اور شجر سنو ان صبر والوں کو جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اس کی طرف پھرنا ہے۔ خاتون نے یہ آیت قرآنی سنی تو کہا، جو تم نے پڑھ کیا قرآن میں بالکل اسی طرح ہے؟ میں نے کہا، ہاں، خدا عزوجل کی قسم، قرآن میں اسی طرح ہے۔ صابرہ خاتون نے کہا، تم پر سلامتی ہو، اللہ عزوجل کی تمہیں خوش رکھے۔ پھر اس نے نماز پڑھی اور کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک میرا بیٹا عقیل اللہ عزوجل کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ 3 مرتبہ اس نے یہی کلمات کہے، پھر اسی طرح منطلق ہوئی، اے میرے پروردگار اللہ عزوجل، تو نے حکم دیا میں نے ویسا ہی کیا، اب تو بھی اپنا اس وعدے کو پورا فرما دے جو تو نے کیا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، اللہ عزوجل، صبر ہو تو ایسا اور یقین ہو تو ایسا۔ اس خوش بخت ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑا اپنے جوان بیٹے کی موت پر بے وقوف اور جاہلت عورتوں کی طرح نوحہ چیخنا پکار اور کوئی بھی غیر شرعی کام نہ کیا، بلکہ حکم خداوندی سن کر نماز ادا کی اور وہی کیا جو حکم خداوند تھا۔ وہ خوش نصیب ماں اپنے پاک پروردگار کی کتنی فرما بردار تھی۔ اللہ عزوجل ہمیں بھی ایسی ہی نصیحت اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نیک بندے مصیبت میں حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے اور نہ ہی وویلا کرتے ہیں، ان عاشق رسول کا صدقہ اللہ عزوجل ہمیں بھی
دولت و صبر و شکر سے مالا مال فرما دے۔ زبان پر شکوہ رنج و غم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔